میرا ہمسایہ تامل تھا، وہ چنئی میں رہتا تھا اور لیڈی گارمنٹس کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کی 4 فیکٹریاں تھیں اور وہ یقیناً اب اربپتی ہوگا۔ انسان جب طاقت، دولت اور شہرت کی خاص حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ کسی جگہ کسی نامعلوم، مشہور، دولت مند یا طاقتور شخص کو دیکھیں، آپ کو اس کے چہرے پر لکھا ہوا محسوس ہوگا، میں عام آدمی نہیں ہوں۔ اور اس کا چہرہ بھی بتا رہا تھا وہ خاص شخص ہے۔ فلائٹ نے سنگاپور سے اڑان بھری اور میں کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ ترچھی نظر سے کتاب دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے کتاب پکڑا دی۔ وہ شرمندہ ہو کر بولا، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا۔ مجھے کتاب کا ٹائٹل دلچسپ لگا، میں اس لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، آپ یہ کتاب رکھ سکتے ہیں، میرے پاس اس کی دوسری کاپی موجود ہے۔ اس نے ہنس کر شکریہ ادا کیا اور یوں اس کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی۔ وہ لیڈی گارمنٹس کی تمام ورائٹیز بناتا تھا۔ یورپ اور جاپان اس کا گاہک تھا۔ اس کا کاروبار انڈیا میں تھا لیکن وہ رہتا سنگاپور میں تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس کا جواب تھا، سنگاپور میں صفائی اور امن ہے، میں اس لیے فیملی سمیت یہاں رہتا ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، لیکن یہ دونوں چیزیں تو دنیا کے بے شمار ملکوں میں ہیں۔ اس نے جواب دیا، ہاں، لیکن سنگاپور میں ساؤتھ انڈین کھانا مندر اور موسم بھی ہیں، یہاں گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ انفراسٹرکچر شاندار اور سوسائٹی کرائم فری ہے۔ چنئی سے فاصلہ بھی زیادہ نہیں، لہٰذا میں مہینے میں 10 دن سنگاپور اور 20 دن انڈیا میں رہتا ہوں۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ لی کوان یو نے واقعی مشرق میں یورپ سے زیادہ بہتر ملک تخلیق کیا اور لوگ اب اس میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں 23 اگست کو 5ویں مرتبہ 2 دن کے لیے سنگاپور گیا۔ اس وزٹ کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، میرے پاس ویزا تھا، لہٰذا میں سنگاپور پہنچ گیا۔ میری اس بار 2 سنگاپورین پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی۔ لطیف صدیقی شپنگ کمپنی چلا رہے ہیں۔ ان کے جہاز پوری دنیا میں چلتے ہیں اور یہ سالانہ اربوں روپے کا کام کرتے ہیں۔ دوسرے صاحب ڈاکٹر شہزاد نسیم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خانیوال کے رہنے والے ہیں۔ یہ 1973 میں سنگاپور پہنچے، بائی پروفیشن اسٹرکچرل انجینئر ہیں۔ انہوں نے 1974 میں آسٹریلین کنسٹرکشن کمپنی مائن ہارٹ میں جاب کر لی اور ترقی کرتے کرتے کمپنی کے CEO بن گئے۔ کمپنی کے مالک بل مائن ہارٹ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ 2003 میں بل کا انتقال ہوا تو کمپنی اس کی بیٹی کو منتقل ہو گئی۔ اس نے کاروبار چلانے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی اور اس نے کمپنی ڈاکٹر شہزاد نسیم کو بیچ دی۔ مائن ہارٹ دنیا کی بڑی ڈیزائننگ اور کنسٹرکشن کمپنیوں میں شامل ہے۔ اس نے دنیا کی 30 بلند عمارتیں، درجنوں ایئرپورٹس اور میٹروز بنائی ہیں۔ یہ لوگ سالانہ $25 ارب کے پروجیکٹس مکمل کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ازبکستان کا نیا دارالحکومت بھی ڈیزائن کر رہے ہیں۔ بھارت میں بھی ان کے درجن کے قریب منصوبے چل رہے ہیں۔ 55 ملکوں میں ان کے دفاتر ہیں اور 5000 ملازمین ہیں۔ مجھے شہزاد نسیم کے دفتر اور گھر جانے کا اتفاق بھی ہوا اور ان کے ساتھ کھانا کھانے اور چلنے پھرنے کا موقع بھی ملا۔ ڈاکٹر شہزاد اور ان کے صاحبزادے عمر شہزاد دونوں بھلے مانس اور سمجھدار ہیں۔ یہ سنگاپور کے انویسٹمنٹ بورڈ میں شامل ہیں اور ان کا وزیر اعظم ہاؤس میں بھی عمل دخل ہے۔ یہ درجن بھر سربراہان مملکت کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور اس وقت بھی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم لی کوان یو کے ساتھ بھی ان کا براہ راست رابطہ تھا۔ شہزاد نسیم جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان آئے اور کراچی میں کریک مرینا کے نام سے سمندر کے کنارے 6 ستارہ فلیٹس بنانا شروع کر دیے۔ یہ 8 35 منزلہ ٹاور تھے اور یہ کراچی کی بلند ترین عمارتیں تھیں۔ یہ منصوبہ 2005 میں شروع ہوا مگر 2023 یعنی 18 برسوں میں مکمل نہ ہو سکا، جبکہ اس دوران ان کی کمپنی مائن ہارٹ نے ملائیشیا میں دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت بھی بنا دی اور بھارت کے 8 ایئرپورٹس بھی۔ میں نے ڈاکٹر شہزاد نسیم سے پوچھا، آپ پاکستان میں کیوں فیل ہو گئے؟ انہوں نے ہنس کر جواب دیا، پاکستان میں کوئی بھی منصوبہ مکمل کرنے کے لیے 4 زندگیاں اور آپ کے 8 کلون چاہیے۔ آپ کا ایک ہمزاد روزانہ عدالتوں میں پیش ہو، دوسرا FIA کے دفاتر حاضری دے، تیسرا نیب میں ماتھا ٹیکے، چوتھا ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جوتے کے سائے، 5واں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھا رہے، 6واں بیوروکریسی اور فوج کے ساتھ رابطے میں رہے، 7واں کلائنٹ سے لڑتا رہے اور 8واں ہمزاد سائٹس پر کام کرائے۔ یہ اکیلے بندے کی بس کی بات نہیں۔ مجھے ان کی کہانی دکھی محسوس ہوئی۔ میں نے ان سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا، شوکت عزیز سنگاپور میں سٹی بینک میں تھے، میرے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، یہ ہمارے کام سے بھی واقف تھے، لہٰذا یہ مجھے پاکستان لے گئے۔ ہم نے کراچی میں کام شروع کر دیا۔ پاکستان میں اس زمانے میں کوئی بڑی کنسٹرکشن کمپنی نہیں تھی، لہٰذا ہم نے چینی فرم کے ساتھ معاہدہ کر لیا، سائٹ پر کام شروع ہو گیا۔ 2008 میں پاکستان میں دہشت گردی شروع ہو گئی اور چینیوں پر حملے ہونے لگے، لہٰذا ہماری چینی کمپنی واپس چلی گئی۔ اس کی 1 ارب روپے کی بینک گارنٹی تھی۔ عدالت نے اس کے خلاف اسٹے آرڈر دے دیا۔ چینی کمپنی نے ہمارے خلاف کارروائی شروع کر دی، یوں کام رک گیا۔ اس دوران کسی نے نیب میں ہمارے خلاف درخواست دے دی، نیب نے انکوائری شروع کر دی۔ یہ انکوائری 2021 تک چلتی رہی۔ ہم کبھی ایک دفتر اور کبھی دوسرے دفتر ذلیل ہوتے رہے۔ ہم نے اس دوران ایک لوکل کمپنی کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، اس نے کام کیا اور نہ اپنا شیئر دیا اور الٹا ہم پر کیس بھی کر دیا۔ ہم ابھی اس کے ساتھ نبٹ رہے تھے کہ اتھارٹی نے ہماری لیز کینسل کر دی۔ ہم اب 4 جنگیں لڑ رہے تھے، اتھارٹی کے ساتھ محاذ کھلا ہوا تھا، لوکل پارٹنر کے کیس بھگت رہے تھے، نیب کی انکوائری چل رہی تھی، کلائنٹس کا دباؤ بھی بڑھ رہا تھا۔ ہم نے کل 1350 فلیٹ
फ्लैट्स बनाने थे, इनमें से सिर्फ 250 की बुकिंग हुई थी। हमारे पास 3.5 अरब रुपए थे। हमने इनसे 3 टावर्स का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया, जबकि बाकी 5 की बुनियादें मुकम्मल थी, लेकिन हमें सांस की मोहलत भी नहीं दी जा रही थी। हम पाकिस्तान जाकर थक गए थे। इस दौरान कोविड भी आ गया, हमारे 3 साल इसमें भी ज़ाया हो गए। हम अब भी अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करना चाहते हैं, मगर हमारे नाम स्टॉप लिस्ट में हैं। 5 साल से FIA की इंक्वायरी चल रही है, हमें अदालतें भी बुला रही हैं और हमारे अकाउंट्स भी सीज हैं। लिहाजा आप खुद बताएं हम काम कैसे करेंगे। काम मुकम्मल करने के लिए हमारा पाकिस्तान जाना ज़रूरी है, मगर हम स्टॉप लिस्ट में हैं। हमारा लोकल पार्टनर हमें FIA के ज़रिए सांस नहीं लेने दे रहा। अथॉरिटी हमें काम नहीं करने दे रही और इन 18 बरसों में 1000 की चीज़ 50,000 रुपये तक पहुँच चुकी है। हमने काम शुरू किया था तो $60 था, आज ये 315 रुपये भी नहीं मिल रहा। हम अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी ले जाते हैं, हुकूमत कल इसे डॉलर बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं देगी, चुनांचे ये फिर वहाँ क्यों जाएगी। और हम अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी हायर करते हैं तो इसे हमारा वो लोकल पार्टनर काम नहीं करने देगा जिसने हमें गले से पकड़ा हुआ है। लिहाजा फिर इन हालात में प्रोजेक्ट कैसे मुकम्मल होगा और इसकी भी क्या गारंटी है हम पाकिस्तान जाएं और हमारे नाम ECL में ना डाल दिए जाएं। और अगर ये हो गया तो हमारे 55 मुल्कों में दफातर बंद हो जाएंगे, हमारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लटक जाएंगे। लिहाजा फिर हमने इस ख्वारी में क्या कमाया। मैंने इनसे पूछा आपके जहन में इसका क्या हल आता है। डॉक्टर शहजाद नसीम का जवाब था, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म हमारी बात भी सुन लें, ये हमारे रास्ते की रुकावटें ख़त्म कर दें, हमारी FIA और अदालतों से जान छुड़ाएं, हमें प्रोजेक्ट मुकम्मल करने दें, हम अपने क्लाइंट्स को फ्लैट्स हैंड ओवर करें और मामला ख़त्म हो। आप लोग पाकिस्तान में खुश और हम सिंगापुर में। ये रुके और फिर हंसकर बोले, आप पूरी दुनिया में सरमायाकार तलाश कर रहे हैं लेकिन अपने लोगों को मत मार देते हैं। क्या इस तरह काम हो सकता है? दूसरा, क्या मेरा हशर देखकर सिंगापुर के सरमायाकार पाकिस्तान जाएंगे? आप ये याद रखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोटेंशियल इसकी ओवरसीज़ है। ये आएंगे और ये काम करेंगे तो इनके पीछे दूसरे सरमायाकार आएंगे, लेकिन अगर ये अदालतों के बरामदों में जलील हो जाएंगे तो फिर कोई नहीं आएगा। ये रुके और बोले, आप वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुझे इस सवाल का जवाब ले दें। आप अगर मुझे सिंगापुर से पाकिस्तान नहीं आने दे रहे, आप अगर मेरी गर्दन नहीं छोड़ रहे, तो फिर प्रोजेक्ट कैसे मुकम्मल होगा? क्या मैं सैटेलाइट के ज़रिए काम करूँगा? और दूसरा, अगर मुझे मेरा लोकल पार्टनर तंग कर रहा है, ये प्रोजेक्ट नहीं चलने दे रहा, तो फिर मुझे कौन सा दरवाज़ा खटखटाना चाहिए? मैं किससे रब्ता करूँ?